بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ مکی سورہ ہے اور اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ہے الحاقہ۔ الحاقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہو کر رہے گی۔ الحاقۃ ملحاقہ کہ ہو کر رہے گی یا پھر وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ تو فرمایا ملحاقہ، خود ہی سوال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور خود ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا ہو کر رہنے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، تو اے مخاطب کرنے والے تم کیا سمجھو کہ کیا ہو کر رہنے والی ہے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، کہ جھٹلایا ہے جنہوں نے قوم سمود اور قوم عاد کو، کہ کس طرح ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاش پاش کر دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، تو جو سمود تھے ان کو فَأُهْلِكُوا، ہلاک کر دیا، بِالطَّاغِیَةِ، سخت چنگھاڑ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کو کس طرح سخت چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا۔ تو ایک دفعہ نظر دوہرا لیتے ہیں ان 5 آیات پر۔ ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں ذکر ہے قیامت کا، ٹھیک ہے، اور یہ جو خاکہ ہے حق سے ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا متحقق ہو جانا، یعنی پایا جانا، یعنی وہ چیز جو ہوگی، ایک ایسی مسلمہ صداقت اور ایسی اٹل حقیقت جس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہو کر ہی رہنے والی ہے۔ تو اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کی ہولناکیوں کا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کی ہولناکیوں کا تصور ذہن نشین کرانے کے لیے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت اتنی ہولناک اور خوفناک ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کی ہولناکی کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں، یا اس کی رسائی تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر یہ سوال ہمارے لیے سوال ہی رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا۔ فرمایا کہ تمہیں کیا وہ حالات یاد نہیں ہیں مختلف اقوام کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا؟ تو پھر قیامت پر ایمان لانے کے لیے جو گزشتہ واقعات ہو چکے ہیں ان کی نشاندہی کروائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کی اصلاح کے لیے، اور انسان کی اصلاح کا جو اصل دار و مدار ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے صدق دل سے ماننے سے، کہ ہم سچے دل سے ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، وہ ہے صدق دل سے وہ ایمان لایا ہے، سچے دل سے ایمان لایا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم حق تعالیٰ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود ہمیں بتائی ہیں، ہم ان سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان حدود کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ماننا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سچے دل سے مانتے ہیں، سچے دل سے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں سموئے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے نزدیک قبر ایک تاریک خاموش گڑھا ہے، ایسا جیسے کاروان حیات کی آخری منزل، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو قدم قدم پر پھسل رہے ہیں، ہر موڑ پر لپک رہے ہیں، نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ خدا کا غضب ہے، اس کا انجام مکمل تباہی ہے۔ اسی لیے عاد اور سمود کی بربادی کا ذکر کیا گیا، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اسی لیے راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو القاریہ سے مراد ہے قیامت۔ لفظ قرع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سخت چیز کو جب دوسرے چیز سے ٹکرایا جائے نا، قرع مطلب زبردست قسم کا جب جھٹکا لگے، ایک چیز دوسری چیز سے گہرے طور سے ٹکرائے اور سارا جو درہم برہم ہو جاتا ہے سارا سسٹم، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہلاک کر دیا سخت چنگھاڑ کے ساتھ، تو اس سے مراد وہ جو عذاب کی مختلف حالتیں تھیں، مختلف مقامات پر بتایا گیا کہ کڑک تھی، کہیں فرمایا زلزلہ تھا، کہیں فرمایا صاعقہ یعنی گرج تھی، مطلب عذاب کی مختلف حالتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جن کی وجہ سے ان پر جس ذریعے سے، یعنی جس طرح سے ان کو عذاب دیا گیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
پھر نیکسٹ آیات مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے اور انہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برباد کر دیا آندھی سے، سخت سرد سے، بے حد تند سے، تو اللہ نے ان پر مسلط کر دی مسلسل 7 راتیں، 7 لیالین 7 راتیں مسلسل۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر 2 دن یا 1 دن جو مکمل اندھیرا ہو تو اس میں انسان کی زندگی کیا ہوگی، کیونکہ جو قرب قیامت کے قریب بھی ہوگا نا تو 40 دن تک سورج نہیں نکلے گا، تو اس وقت بھی یہ سچویشن ہوگی کہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، بچے بلبلائیں گے، جانور بلبلائیں گے، کیونکہ دھوپ جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور ابھی ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح قوم عاد و سمود پر 7 دن تک کوئی دھوپ نہیں نکلی تھی، 7 لیالین 7 مسلسل ان پر راتیں رہی، وہ 8 ایامین اور 8 دن تک وہ جڑوں سے اکھاڑنے والی تھی۔ تو فرمایا تو دیکھتا قوم عاد کو کہ ان دنوں میں وہ کس طرح سے گرے ہوئے تھے، گویا وہ اس طرح تھے جیسے کوئی مڈ ہوتی ہے نا کھوکھلی کھجور کی، اس طرح۔ فرمایا کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ ان کا کوئی بھی بندہ نہیں بچا تھا؟ اور اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون جو اس سے پہلے تھا کس طرح ان کی بستیوں کو الٹایا گیا، کس طرح ان کے باشندے نے، ان کے لوگوں نے جب غلطیوں کی نافرمانیاں کی تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ جب انہوں نے زیادتیاں کی تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، سختی سے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پہلے قوم عاد اور سمود کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے، مطلب بالکل ایک ایسی تیز سرد اور ایک ایسی تیز آندھی، اتنی زیادہ کہ پختہ مکانات کی جو بنیادیں ہلا کر رکھ دے، کہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دے۔ اور یہ سلسلہ 1-2 پہر نہیں 8 دن تک جاری رہا، یعنی 7 راتیں اور 8ویں دن تک آندھی چلتی رہی، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہری، نہ ہی اس میں کوئی کمی آئی۔ تو خود سوچیں کہ اگر 50-60 میل کی رفتار سے 1 گھنٹہ بھر طوفان چلے نا تو کیا تباہی مچتی ہے، اور جہاں 180 گھنٹے تک یہ محشر خیز یخ بستہ تیز آندھی چلتی رہے، وہاں زندگی کا نشان کیسے باقی رہے گا؟ وہ صحت مند قوم جو قد و قامت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، جب ہوا کے تیز جھونکوں نے ان کے لمبے تڑنگے جسموں کو زمین پر دے مارا ہوگا تو اس وقت ان کا خون، ان کے جسم کی تازگی بھی ختم ہو گئی ہوگی اور کھجور کے بوسیدہ موڑھوں کی طرح راکھ بنے پڑے ہوں گے۔ اور دوسرا واقعہ یہاں بتایا گیا کہ فرعون کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا جب اس کے لوگوں نے اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور پھر نیکسٹ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان تمام اقوام کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانیاں کی، ان کی مخلصانہ نصیحتوں کی پرواہ نہیں کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب مہلت کی مقررہ مدت ختم ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر شدید عذاب بھیجے جو اپنی شدت میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ذکر کیا جا رہا ہے فی الجاریہ کہہ کے، اور صرف ان سواروں کو بچا لیا گیا، باقی سب کو غرق کر لیا گیا۔ تو ان دونوں آیات میں طوفان نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں منکرین تو غرق ہو گئے، لیکن وہ مختصر سا گروہ جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، جو کشتی میں سوار تھے، وہ ڈوبنے سے بچ گئے۔ اگرچہ اس کشتی میں سوار ہونے والے اہل مکہ نہیں تھے جو مخاطب ہیں یا جن سے بات کی جا رہی ہے، لیکن ان کے ہی اجداد کو بچایا گیا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ان پر احسان کیا بلکہ ان کے بعد آنے والی تمام نسلوں پر احسان کیا۔ اگر وہ اس وقت ہلاک ہو جاتے تو اہل مکہ کہاں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان اہل مکہ کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے تاکہ ہم بنا دیں اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان۔